صحابی رسول میں سے کوئی سے بھی صحابی ہوں، ان کی عظمت کو ماننا، اقرار کرنا، ان کے مرتبہ و مقام کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی شان کے اندر بھی گستاخی کرنے کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں ہوں بھی مسلمان اور صحابہ کا گستاخ بھی ہوں، تو کبھی بھی کسی صورت بھی وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ماننا ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، شرف کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے۔ تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و رفعتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے فیصلے کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے، ہمیں ان کا جج بننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں بننے کی اجازت ہے۔ ہمیں جو حکم ہے وہ صرف ان کو ماننے کا حکم ہے، ان کے فیصلے کرنے کا حکم ہم میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ اور آج اگر کوئی شخص صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان فیصلہ کرنے کی جسارت کرتا ہے تو اکثر اوقات وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ان کو ماننے کا حکم ہے تو صرف مانا جائے، ان کے فیصلے کرنے کے پیچھے نہ دوڑا جائے کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون کیا کر رہا تھا، کس نے کیسا کیا، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں جو حکم ہے وہ ان کو ماننے کا ہے، تو ہم مانیں تاکہ اللہ رب العزت ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور خالق کائنات ہماری بھی بخشش فرما دے۔ کیونکہ جب بات ماننے سے بنے گی تو پھر ماننا پڑے گا، اور اگر ہم جج بن کر بیٹھ گئے، ان کے فیصلے کرنے لگ گئے، تو پھر ہمارا نقصان ہے۔ کیونکہ یہ جو ہستیاں ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے فیصلے کریں۔ ہم جتنے بڑے صاحب علم بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ساری ساری رات عبادت کرنے والے ہوں، سارا سارا دن روزہ رکھنے والے ہوں، ہم جتنی مرضی عبادت و ریاضت کر لیں، ہم صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر ان کا فیصلہ کرنے کی اجازت ہمیں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جو شخص بھی ان کا فیصلہ کرنے کی جسارت کرتا ہے وہ اکثر اوقات گمراہ ہو جایا کرتا ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں جو ہمیں حکم ہے کہ ان کا ادب کرو، احترام کرو، وہ کس لیے ہے کہ ان تمام کی جو نسبت ہے وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو بس ان کی طرح ایمان لاؤ جو پیارے مصطفیٰ پر ایمان لائے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو جو ہدایت کے رستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، ان کے بارے میں لفظ شائی کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ سب کے سب کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ تو ان کے بارے میں کسی ایک بھی صحابی رسول کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنا اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ جسارت کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ کسی ایک کی شان کو بیان کرتے ہوئے دوسری کی شان میں بے ادبی کر دی جائے، کسی کی ذات کو اٹیک کرنا۔ اسلام تو دیکھیں اتنا ستھرا دین ہے کہ ہم جب مذہب اسلام کو پڑھتے ہیں نا تو یہاں پہ تو غیروں کے ساتھ محبت کا حکم دیا جاتا ہے، اپنے تو اپنے ہیں، پرایوں کے ساتھ محبت کا درس دیا جاتا ہے بلا وجہ، جو ہے ان کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ہر غیر مسلم کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، ہمیں مل جل کر رہنے کا حکم ہے۔ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر ان کو دعوت اسلام دی جائے اور وہ قبول نہ کریں تو وہ بھی ہاتھ میں وقت کو اجازت ہے کہ وہ اپنی فوج کو حکم کرے کہ وہ ان کے اوپر حملہ کرے۔ یہ ہر ایک اگر اپنے ملک کے اندر یہ سلسلہ اٹھا کر کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر کوئی بھی ملک کو قائم و دائم نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام اتنا ستھرا دین ہے، وہ ساتھ رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کو بھی بیان کر رہے ہیں۔